لیکن اللہ کے اس محبوب کی خود شان یہ تھی کہ جب قیام فرماتے تھے تو اتنا طویل قیام فرماتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک ہو جاتے، اور جب رکوع فرماتے تھے تو اتنا طویل رکوع فرماتے تھے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا آپ سجدہ کرنا بھول گئے ہیں، اور جب سجدے میں جاتے تو اتنا طویل سجدہ فرماتے کہ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا شاید سرکار جو ہے سرکار کی روح پرواز کر گئی ہے، اتنا طویل سجدہ کرتے تھے۔ تو اگر لوگوں کو 48 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کہا تو پھر اس نے دگنا چگنا خود پڑھا۔ تیرے اور میرے نبی نے اگر لوگوں کو 1 مہینے رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لیکن اس اللہ کے محبوب کی اپنی شان یہ تھی کہ کوئی مہینہ کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سرکار روزے کے ساتھ نہ ہو۔ آپ نے محرم کے روزے، شوال کے روزے، شعبان کے روزے آپ کی پوری زندگی کا معمول رہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب سرکار روزے رکھنے پر آتے تو ایسے محسوس ہوتا کہ اب کبھی سرکار افطار ہی نہیں کریں۔ تیرے اور میرے آقا نے اگر ہم مسلمانوں کو اپنی آمدنی میں سے 2.5% زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، لیکن خود اللہ کے اس محبوب کی یہ شان تھی کہ جو کچھ ہوتا رب کی بارگاہ میں قربان کر دیتے، خیرات کر دیتے، صدقہ کر دیتے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ احد کا پہاڑ جو کہ مدینہ منورہ کے پاس موجود ہے، جو لوگ کچھ نصیب مدینہ منورہ جانے کو جن کو رب نے توفیق دی انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازوں سے بھی احد کا پہاڑ نظر آ رہا ہوتا ہے، بہت طویل اونچا پہاڑ ہے، بہت بڑا۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ پورا احد کا پہاڑ میرے لیے سونے کا رب بنا دے تو میں محمد سے گوارا نہیں کروں گا کہ 3 دن گزر جائیں اور اس میں سے 1 درہم بھی میرے پاس موجود۔ ایسی انوکھی شخصیت کہ خود جتنا عمل کرنے کے لیے کہہ رہی ہے خود اس سے دگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے، چگنا عمل کر کے دکھا رہی ہے۔ میرے دوستو، آپ کے سامنے آپ کے نبی کی شان کی، اخلاق کی کون سی ادا پیش کروں؟ کسی ایک ادا کو بھی اگر میں یہاں پیش کرنا شروع کروں اور میری زندگی قیامت تک اگر ہو جائے اور دنیا جہان کا علم میرے پاس اگر آ جائے تو قیامت آ جائے گی، نبی پاک کی شخصیت کی ایک ادا کی بھی تشریحت تکمیل نہیں پائے گی۔ کس ادا کو ہم دیکھیں، لیکن شرط ہے کہ ہر کو دیکھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ کیا؟ آؤ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حج اور زکوٰۃ کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدق دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایفاء عہد دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ پورا کرنا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت اور بہادری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلم اور بردباری دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زہد اور قناعت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل و انصاف دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو معاف کر دینا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جود و صفا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت شوہر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سیاستدان دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت جج دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت باپ دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت بیٹا دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت خاندان کا سردار دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت عورتوں کے حقوق دیتا ہوا دیکھو۔ کون سی ادا میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اگر ان میں سے کسی ایک کی بھی میں یہاں تفصیل بیان کرنے شروع کروں تو جو وقت مجھے دیا گیا ہے، پہلے بھی میں نے 3:15 بجے شروع ہونا تھا، 3:45 بجے تقریباً مجھے وقت ملا ہے، میں بات کو بڑا مختصر کرتا چلا جا رہا ہوں۔ ایک ادا آپ کی ایسی انمول ہے میرے بھائیوں، جو کھلی ہوئی کتاب کی طرح آپ کے اور میرے سامنے ہے۔ شرط ہے کہ ہم ان اداؤں کو دیکھیں، ہم اس اداؤں کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، اور آؤ میرے خوش
نصیب پیر بھائیوں، اور ہمیں تو کسی کتابوں کو چھانٹنے کی بھی ضرورت نہیں، اور ہمیں تو حدیث کی روگردانی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں تو کوئی کتابوں سے روایتیں ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ محبت کی آنکھ سے اپنے مرشد کی زندگی کو یاد کرو اور مشاہدہ کرو۔ یہ وہی ادائیں تھیں جو اس عربی سردار میں تھی، یہ وہی خوبیاں تھیں جو اللہ کے اس محبوب میں تھی۔ آؤ میرے پیر بھائیو، اس عرس کے موقع پر صرف اتنا ہی عہد کر کے یہاں سے چلے جاؤ کہ ہم اپنے پیر کی شخصیت کو دیکھیں گے، اپنے مرشد کے کردار کو یاد رکھیں گے، اپنے مرشد کے چلنے پھرنے کو یاد رکھیں گے، اس کی سخاوت کو دیکھیں گے، اس کی سچائی کو دیکھیں گے، اس کی زبان کو دیکھیں گے، اس کی تمام قول اور فعل کو دیکھیں گے جو عین سنت رسول کے مطابق ہے۔ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں، صرف محبت بھری آنکھ کی ضرورت ہے۔ محبت بھری آنکھ سے دیکھو تو اپنے مرشد کی زیارت بھی کرو، اپنے نبی کی سنت کی بھی زیارت کرو، اپنے نبی کی خلاقیات کی بھی زیارت کرو۔ قدم صرف ہم نے اتنا اٹھانا ہے کہ ہم ان کو دیکھ کر عمل کر لیں تو جنتی بن جائیں۔ اب میرے دوستو، اخلاقیات کی چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت اخلاق کو اپنانے کی توفیق۔ کبھی کوئی معاشرہ، کبھی کوئی ملک، کبھی کوئی قوم ترقی کی منازل قطعاً طے نہیں کر سکتی جب تک کہ اس قوم، اس ملک، اس معاشرے کے باشندوں کے کردار بلند نہ ہو۔ جب تک اس مسلمان کا کردار بلند رہا، اس نے دنیا پر حکومت کی۔ جب سے ہمارے کردار میں خامیاں آ گئی، ہم ان میٹھی میٹھی خلاقیات کو بھول گئے، زوال ہمارا مقدر۔ اور یہ اللہ کے فقیر جن کے در پر ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ اسی کردار کو مضبوط کرنے کے لیے لاتے ہیں۔ کون سا کردار؟ وہ کردار جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں پیدا کیا۔ صحابہ نے کون سی کتابیں پڑھی؟ صحابہ نے کون سی یونیورسٹیوں سے ڈپلومے لیے تھے؟ نہیں، انہوں نے صرف سرکار کو محبت کی نگاہ سے دیکھا۔ اور کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا مطلب ہے محبوب کی ہر ادا کو اپناؤ۔ یہ ممکن ہی نہیں آپ کو کوئی پیارا لگتا ہو اور اس کی ادائیں پیاری نہ لگتی۔ آج کوئی کہے مجھے رسول اللہ سے پیار ہے اور پھر کہے مجھے نماز پیاری نہیں، روزہ پیارا نہیں، زکوٰۃ اور حج پیارا نہیں۔ آج کوئی کہے مجھے رسول اللہ سے پیار ہے اور پھر کہے مجھے سچائی سے پیار نہیں، مجھے سخاوت سے پیار نہیں، مجھے حق گوئی سے پیار نہیں، مجھے محبت سے پیار نہیں، مجھے رشتہ داروں کا خیال رکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی محبوب ہے تو محبوب کی تو ہر چال اور ڈھال اچھی لگتی ہے۔ پیر محبوب تو اس کی ہر چال اور ڈھال پیاری، اگر رسول محبوب تو اس کی ہر چال اور ڈھال پیاری۔ اگر ہم اپنے پیر کو محبوب بنا لیں، رسول کو محبوب بنا لیں تو ہمارا کردار صحابہ جیسا ہوگا۔ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے؟ ایک دو باتیں یہ کر کے آپ سے اجازت چاہوں کہ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے اور عرس پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پیر اور مرید کا کیا تعلق ہے اور عرس پر آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ فرمائیے، ہماری جو یہ شخصیت ہے یہ دو چیزوں سے بنی ہوئی ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ایک جسم اور ایک روح۔ جسم کی غذا اور ہے، روح کی غذا اور ہے۔ جسم کی بیماریاں اور ہیں، روح کی بیماریاں اور ہیں۔ جسم کا آرام اور آسائش اور چیزوں میں ہے، روح کا آرام اور آسائش اور چیزوں میں۔ جسم اور روح۔ جسم بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے ڈاکٹر حکیم اور ہیں، جسم بیمار ہو جائے تو اس کے لیے دوائیاں اور ہیں، اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کے ڈاکٹر اور حکیم بھی اور ہوتے ہیں اور اس کی دوا بھی اور ہوتی ہے۔ اور حقیقتاً
اس جسم اور روح میں اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ روح ہے، جسم نہیں۔ جسم کوئی اہمیت نہیں رکھتا، اصل مقام اور مرتبہ اور اصل اہمیت روح کی ہے۔ جس کا جسم بیمار ہو جائے اس کا گزارا ہو سکتا ہے، جس کا روح بیمار ہو جائے وہ کسی طرف نہ ملے۔ اور ہمارا رشتہ بھی ایک دوسرے کی روح سے ہے، جسم سے نہیں۔ ہمارا جو رشتہ ہے ایک دوسرے کا، وہ کسی کا باپ، کوئی کسی کی ماں، کوئی کسی کا بھائی، کوئی کسی کی بیوی، کوئی کسی کی بیٹی، کوئی کسی کا بیٹا، ان کے جسم سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اس کی روح سے رشتہ۔ اگر جسم سے رشتہ ہوتا تو میرے بھائیوں جب ایک شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کی روح جو اس جسم میں موجود تھی وہ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اگر جسم سے رشتہ تھا تو پھر اس کو منو مٹی تلے دفن تو کر کے آ جاتے۔ اگر جسم سے رشتہ تھا تیرا جسم تیرا باپ تھا، تیرے جسم کی آنکھیں تیرا باپ تھا، حالانکہ وہ جسم ویسے ہی موجود ہے جیسے پہلے موجود تھا، آنکھیں بھی ہیں اس کی، پاؤں بھی ہیں، ہاتھ بھی ہیں، سر بھی ہے، پورا کا پورا جسم آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن جب اس میں سے روح نکل گئی تو وہ جسم کسی کام کا نہ رہا، وہ کسی کا باپ تھا تو باپ نہیں رہا، کسی کا بیٹا تھا تو بیٹا نہیں رہا، کسی کا دوست اور یار تھا تو دوست اور یار نہیں رہا۔ اس کو ہم جلدی سے جلدی کوشش کرتے ہیں کہ کئی مذاہب مٹی تلے دفن کر دیتے ہیں اور کئی مذاہب ایسے ہیں کہ اس جسم کو آگ لگا کر ختم کر دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں رشتہ اگر اس جسم سے تھا تو جسم کو مٹی تلے جو دفن کر رہے ہو اس کو آگ کیوں لگا رہے ہو؟ اس کو گھر میں رکھو سنبھال۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس جسم کو نہیں رکھتا۔ جب اس کا انتقال ہو جائے، جب اس کی روح نکل جائے، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، پھر کبھی پھیرا نہیں لگاتے کہ قبر میں جسم کا کیا بنا۔ اگر کچھ پڑھ کر اصالے ثواب کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں، اگر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں، اگر یاد کرتے ہیں تو اس روح کو کرتے ہیں جو اس میں تھی، جسم کو یاد نہیں کرتے۔ تو پتہ چلا کہ جسم کے مقابلے میں روح بڑی کوئی اہم چیز ہے۔ اب جسم اگر بیمار ہو جائے تو جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، طبیب کے پاس، وہ اس کا علاج بتاتا ہے، ہم اس کا علاج کرتے ہیں۔ ویسے بھی اس مادی دنیا کے اندر جسم کے آرام کی بے شمار چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ آرام کے لیے ایئر کنڈیشن ہے، آرام کے لیے سردیوں میں ہیٹر ہے، آرام کے لیے طرح طرح کے کپڑے ہیں، لیٹنے کے لیے بے نرم بستر ہیں، سواری کے لیے بہترین سواریاں ہیں، اور کھانے کے لیے طرح طرح کے انمول قسم کے کھانے ہیں۔ سب کچھ جسم کے لیے موجود ہے۔ کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ روح کی غذا کیا ہے، روح کس چیز سے طاقتور ہوگا۔ رنگ کو بنانے کے لیے بڑی بڑی کریمیں استعمال کی جاتی ہیں، پارلروں میں جایا جاتا ہے، اپنی شکل و صورت کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، اس جسم کو خوبصورت بنایا جاتا ہے جو ہے کیڑوں کی غذا قبر میں، اور اس روح کو بھی تو خوبصورت بناؤ جس نے کبھی مرنا نہیں ہے۔ اور یہ جسم تو مر کے ختم ہو گیا قبر میں، یہ جو روح ہمارے اندر موجود ہے، یہ روح ماں کے پیٹ میں ہی روح تھی، ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے بھی یہ روح تھی۔ ہمارے جسم اس دنیا میں آنے کے بعد بھی یہ روح ہے، اور اس کے بعد اس روح کو کہیں اور بھی جانا ہے، آگے حساب اور کتاب بھی دینا ہے، آگے جنت اور دوزخ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس روح کے لیے کچھ سوچو، اس روح کا کو خیال رکھو۔ جس طرح جسم تو بیمار ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے ہیں، اور روح کا علاج کروانے کے لیے بھی کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس آؤ جو روحوں کا علاج کرتا ہو۔ جسم کا علاج تو کریں پڑھے لکھے انگریزی ڈاکٹر یا حکیم طبیب، اور روح کا علاج وہ کرتا ہے جو خود جانتا ہو کہ روح کیا ہے۔ ڈاکٹر جو ہوتا ہے جو جسم کا علاج کرتا ہے، وہ اگر سارے جسم کی صورتحال نہ جانے نا کہ کہاں دل ہے، کہاں پھیپھڑے ہیں، کہاں جگر ہے، اس کو ڈاکٹر کون کہے گا؟ ڈاکٹر تو وہی ہے جو پوری جسم کی ساخت کو جانتا ہو اور علم پڑھ رکھتا ہو۔ اور روح کا علاج بھی وہی کر سکتا ہے جو جانتا ہے روح کیا ہے، اس کی بیماریاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے اور اس کو پاک کیسے کرنا ہے۔ اور روح کا علاج کرنے کے لیے یہ لوگ بیٹھے ہیں جن کے محفل ہم سے جاتے ہیں۔ عرس پر آنے کا مقصد واضح ہو گیا، اپنی روح کا علاج کروانا ہے، اپنی روح کو تندرست